السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ایمان سٹوریز میں۔ آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے آخری سانس تک۔ اس سیریز میں ہم زندگی اور موت کے درمیان چھپے ہوئے سچ، قبر کے راز اور انسان کے انجام کے بارے میں سچی اور سبق آموز کہانیاں سنائیں گے۔ آج کی پہلی کہانی ہے قبرستان کا راز۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا، ہوا میں عجیب سی سردی اور خاموشی تھی۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا کبھی دکھائی دیتا، کبھی اوجھل ہو جاتا۔ حمزہ نام کا ایک نوجوان اپنی دیر رات کی ڈیوٹی سے گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کا راستہ شہر کے ایک پرانے قبرستان کے سامنے سے گزرتا تھا۔ وہ ہمیشہ خاموشی سے وہاں سے گزر جاتا، لیکن آج کا ماحول مختلف تھا۔ دل بے وجہ خوفزدہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حمزہ قبرستان کے قریب پہنچا، اچانک ایک رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، ایسی آواز جو انسان کے دل میں تیر کی طرح اتر جائے۔ حمزہ ٹھٹک گیا، وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر اسے یقین ہوا، آواز قبرستان کے اندر سے آ رہی ہے۔ آواز میں فریاد تھی، پکار تھی، تڑپ تھی۔ الفاظ یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے زمین کے نیچے سے آ رہے ہوں۔ آ اللہ، ایک موقع اور آ اللہ، ایک نماز اور۔ حمزہ کا خون خشک ہو گیا، پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے۔ حمزہ خوف کے باوجود اس آواز کی سمت چلنے لگا۔ قبرستان میں ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی اور قبریں چاندنی میں دھندلی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ آخر وہ اس جگہ پہنچا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ایک قبر پر ہلکی سی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ پتھر پر نام لکھا تھا، عبداللہ بن یوسف، اور وہی آواز اب اور واضح۔ کاش میں ایک سجدہ اور کر لیتا، کاش میں ایک نماز اور ادا کر لیتا۔ حمزہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ ڈر کے مارے قبرستان سے بھاگ نکلا اور گھر پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس رات اسے ذرا نیند نہ آئی۔ اس کے کانوں میں بار بار یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ فجر کی اذان سے پہلے ہی حمزہ اٹھ بیٹھا۔ دل بے چین تھا۔ وہ سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسجد میں امام صاحب وضو کر رہے تھے۔ حمزہ نے انہیں سلام کیا اور لرزتی آواز میں کہا، امام صاحب، مجھے اب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ نے پوری رات کا واقعہ سنا دیا، آواز قبر اور وہ الفاظ۔ امام صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے آہ بھری اور کہا، بیٹا، اس شہر میں کچھ سال پہلے عبداللہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا، نرم دل، ہنس مکسب کا خیال رکھنے والا۔ لیکن ایک کمزوری تھی، نمس میں سستی۔ فجر کے وقت سوتا رہتا تھا، دوسری نمازیں ٹالتا رہتا تھا، لیکن کہتا یہی تھا، کل سے شروع کرتا ہوں۔ امام صاحب نے سر جھکا کر کہا، ایک دن اسے حادثہ پیش آیا، زندگی کا سفر ختم ہو گیا، وہ نماز شروع نہ کر سکا۔ پھر امام نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا، بیٹا، شاید تمہیں وہ آواز اسی لیے سنائی دی کہ اللہ چاہتا ہے تم سمجھ جاؤ۔ نماز چھوڑنے والے کے پاس مرنے کے بعد صرف افسوس رہ جاتا ہے، کوئی دوسرا موقع نہیں ملتا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ کہا، امام صاحب، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ مجھے ثابت قدم رکھے۔ امام صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ ہر سچے نیت والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دن سے حمزہ نے نماز شروع کر دی۔ پہلے مشکل محسوس ہوئی، پھر سکون آنے لگا، دل ہلکا محسوس ہونے لگا، زندگی بدل گئی۔ چند دن بعد حمزہ دوبارہ اس راستے سے گزرا۔ قبرستان آج پرسکون تھا، ہوا خاموش، چاند روشنی پھیلا رہا تھا، کوئی آواز نہیں تھی۔ حمزہ نے رک کر دل ہی دل میں دعا کی، آ اللہ، جو دنیا سے جا چکے ان کے گناہ معاف فرما اور ہمیں اس سے پہلے جگا دے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دوستو، زندگی آنکھ جھپکنے جتنی ہے، موت ہر سانس کے ساتھ قریب ہوتی ہے۔
नमाज जिंदा दिलों की रोशनी है, लेकिन मरने वालों के पास सिर्फ हसरत रह जाती है। जब तक सांस है सजदा है, जब सांस रुक गई सिर्फ हसरत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प और सबक आमोज कहानियों से हमेशा जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।